آپ کے جو ٹی وی چینلز قطار در قطار اس کے اندر شامل رہے. ہر ٹی وی پروگرام اکانومی پہ ہوتا تھا. لوگوں کو جا کے ان کے آگے مائک رکھے جاتے تھے کہ جی مہنگائی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, آٹا اتنے کا ہو گیا. جیسے ہی یہ حکومت گئی ہماری اور ان کی حکومت آئی, آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 50 سالہ بالکل چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس ملک میں مہنگائی مسئلہ ہی نہیں. بالکل لوگ چیخ رہے ہیں, سفید پوش لوگ, مڈل کلاس لوگ بالکل چیخ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل برداشت نہیں ہو رہے, لیکن نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی اکانومی کو تباہ کر دیا. اور اب اسحاق ڈار کو جو لے کے آئے ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے مفتاح اسماعیل سے جو بھی کروایا, مفتاح اسماعیل کو انڈرمائن کر کے اسحاق ڈار کو لیا. اب اسحاق ڈار کو پریزنٹ ایسے کیا جیسے کوئی سپر مین لے کے آ رہی ہے. وہ کون مین, اس کون مین کو سپر مین کی طرح لائے کہ یہ آتے ہی مسئلے ٹھیک کر دے گا. اس نے کچھ دن تو اسحاق ڈار نے بینک کا آرٹیفیشل ڈالر کا ریٹ نکالتا رہا, لیکن اس کے اوپر تو ایلسیاں کھول ہی نہیں رہی تھی. اس کے بعد یہ پریشر بننا شروع ہوا ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہے ان کو, وہ کہتے ہیں نا کاٹ بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی, وہ والا حال ہے. اور ملک کی اکانومی کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صرف آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ایک راستہ ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا صرف ایک طریقہ ہے, فوری فیئر الیکشن کرائیں. اچھا احسان, اس سے پہلے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ پہ بھی بات کریں, کیونکہ یہ ساتھ ساتھ مناظر لوگ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں, جو ماشاءاللہ لوگوں کا, عوام کا جمع غفیر عمران خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک کوئک کویشچن میں کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے بات کی گئی. بہت سے پرو پی ایم ایل این جرنلسٹس یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو عوام کو ریلیف دے رکھا تھا پیٹرول کی قیمتوں پر, کہ جو 150 روپے پہ عمران خان نے فی لیٹر قیمت فکس کر دی تھی کہ 150 سے نہیں بڑھائیں گے, اور جس پر نون لیگ حکومت کو آ کر کچھ عرصہ زبردستی بادل خواستہ عمل کرنا بھی پڑا, اور پھر انہوں نے بڑھانی شروع کر دی. اس پر تنقید کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی, جس کی وجہ سے اب نون لیگ حکومت کو مشکل فیس کرنی پڑی. اور اب دیکھیں جی اتنی جو بڑھ گئی ہے 75 روپے, یہ عمران خان کے کیے کی سزا ہے جو عوام بھگت رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, اس سے بڑی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی کیمپین نہیں ہو سکتی. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف کا جب بھی پروگرام آتا ہے, اور آئی ایم ایف کے تمام پروگرام کے ڈاکومنٹ پبلکلی آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, ہم ان باتوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت کبھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر منوئن عمل نہیں کر سکتی. کچھ نہ کچھ حالات بدلتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ حکومت جاتی ہے, وہ ملک جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس اور ایگزیمپشنز فائل کرتا ہے کہ جی آپ ہمیں ایگزیمپٹ کریں, یہ ہمارے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانس ہیں. جب یوکرین کی وار شروع ہوئی, تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی, تو لوگوں کے لیے ایک دم یہ تیل کی قیمت اٹھانا مشکل تھا. جب آپ اتنا بڑا شوق دیتی ہے, اکانومی رک جاتی ہے, جیسے اب ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل ملوں کے حالات آپ دیکھ لیں, انڈسٹری کے حالات دیکھ لیں, کنسٹرکشن کے حالات دیکھ لیں, مہنگائی کے حالات دیکھ لیں. یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ ریلیف دیا عوام کو کہ جی ہم ابھی پرائسز کو 3 مہینے کے لیے فریز کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. ان دا مین وائل اسٹریٹجی یہ تھی کہ روس سے بات چل رہی تھی کہ وہاں سے سستا تیل آئے گا اور کچھ نہ کچھ ریلیف وہاں سے ملے گا, اور کچھ باقی جگہوں سے ہم پیسے ارینج کر کے اس کو مینیج کر لیں. آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اوپر بات ہونی تھی. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ خوش نہیں تھا, لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے, ان سے بات کرتے, بیچ میں بڑی ہر 4-6 مہینے کا گیپ نہیں آنا تھا. یہی ہوتا کہ پروگرام رک جاتا, وہ کہتے نہیں آپ پہلے شرطیں پورے کریں, وہ تو پھر بھی آ گیا. وہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تمام لوگ جو اس وقت کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ روز کہتے تھے 1 روپیہ بڑھ گیا, 2 روپے بڑھ گئے, عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. بالکل. جب ریلیف ملا تو ان کے منہ بند ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں. اچھا, اتنی دیر میں گورنمنٹ انہوں نے رجیم چینج کر دی. جب رجیم چینج کی تو ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کریں گے. پرائرٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور تھی. انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیا. پہلے جتنی باتیں کرتے تھے وہ جھوٹ ہو گئی. اینی وے, آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی آپ اس کو واپس ریکور کریں. انہوں نے کوئی اچھا نیگوشیٹ نہیں کیا. مفتاح اسماعیل جو ان کے اپنے فائنانس منسٹر تھے, ان کو اپنی کابینہ اور اپنی حکومت کی حمایت حاصل نہیں تھی. آپ نے دیکھا بھی بعد میں جب آڈیو لیکس آئیں کہ ان کے بارے میں ایوان اقتدار میں کیا باتیں ہوتی تھیں, مریم نواز ان کے بارے میں کیا بات کرتی تھی اور کیسے بات کرتی تھی. ایسے شخص نے کیا جا کے بیچارے نے نیگوشیٹ کرنا تھا. میری تو ہمدردی ہے ان کے ساتھ. اچھا, یہ وہاں گئے, پور نیگوسیشنز ہوئی,
IMF کی باتوں سے اگری کیا، وہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس کا امپیکٹ تو ہو گیا نا. انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی بڑھا دی، 30 روپے تک تھی، یہ 50 روپے تک لے گئے، وہ بھی ہو گیا. اب وہ تو سارا کرائسس ختم ہو گیا. اب کیوں نہیں ان سے اکانومی مینج ہو رہی؟ یہ صرف اور صرف ان کی اکنامک ماڈل کی بنیاد چھوڑ کر رکھی گئی ہے. ان کو پتہ ہے دنیا کے کیا حالات، اور عمران خان کے علاوہ کوئی بھی اور ہوتا تو اتنے مشکل وقت میں اکانومی کو ایسے ریکور نہ کر سکتے. انہوں نے پہلے ریلیف مانگتے رہے 3.5 سال عوام کے لیے، جب ریلیف ملی تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھائی. بعد میں جب اکانومی ان سے مینج نہیں ہو رہی تو ہر چیز جو ہے وہ اس پہ ڈال رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا 1947 میں پاکستان بنا تھا، 2018 میں کیا پاکستان جب ہمیں ملا، PTI کو ملا، تو کیا یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی؟ کیا یہاں پر کرپشن آسمان سے باتیں نہیں کر رہے؟ بالکل. کیا یہاں پر فورن قرضے نہیں چلے ہوئے تھے؟ کیا یہاں پر بجٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ نہیں تھے؟ تو 3.5 سال کی گورنمنٹ اگر ایک بندہ اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک بھی کرتا ہے، اس کے اوپر ساری بات ڈال دینا اور پچھلے 70 سال کے اوپر اپنی کلین شپ لینا، یہ عوام بیوقوف تو نہیں ہے. اور آج کیا وجہ ہے کہ عوام ساری سڑکوں کے اوپر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی اور ان لوٹوں کو بھی ریجیکٹ کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عوام کو ان کے جھوٹ نظر آ گئی ہے. آپ یہ اسموک اسکرین ایک حد تک تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور اسی لیے یہ آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کریڈٹ بھی شہباز شریف کو جاتا ہے. سنگل ہینڈیڈلی شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی پارٹی کا جو پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ تباہ کی. اور یہ انسان کے آگے آ جاتی ہے نا چیز، جب بہت زیادہ اقتدار کا لالچ ہو اور لوگوں کی ہمدردی نہ ہو. سنگل ہینڈلی تباہ کیا اور اپنی پارٹی کو پنجاب میں ختم کیا. جی بالکل حسان، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین، آپ حسان خاور کے صاحب کے ساتھ ساتھ جو اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت زبردست مناظر پاکستانی عوام کے ہیں جو اس وقت موجود ہیں بڑے جوش و خروش سے. ماشاءاللہ حسان خاور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ حسان خاور صاحب موجود تھے جو کہ اکانومی پر بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، بہت سالوں سے بڑی فیکچول گفتگو کرتے ہیں اور ان کے آرٹیکلز بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. سو میں نے اس لیے چاہا کہ کچھ مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں اکانومی کے حوالے سے بھی، سو یہ ایک ایک کر کے ہم اس ٹرانسمیشن کے دوران انشاءاللہ 1 by 1 ان تمام فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے پاکستانی عوام آج نکلی ہے سڑکوں پر. یہ صرف یہ بات نہیں کہ عمران خان کا سٹارڈم ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ سے جو فین کلب تھا عمران خان کا وہ نکل آیا ہے. اس میں آپ دیکھیں رکشہ چلانے والا بھی نکلا ہے، ریڑھی والا بھی نکلا ہے، امیر لوگ بھی نکلے ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ بھی نکلے ہیں. یہ جو پورا آپ کو جمع غفیر نظر آ رہا ہے، بڑا یہ خوبصورت سین ہے، آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہر سوشو ایکنامک سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والا شخص اس لیے نکلا ہے کیونکہ جو جس جگہ کھڑا تھا معاشی طور پر آج سے 7 مہینے پہلے، وہ آج اس سے بہت نیچے آ چکا ہے. اور جو آلریڈی مالی طور پر بیچارے کمزور لوگ تھے وہ تو بالکل ہی دب کر رہ گئے ہیں. اور آج حقیقت یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یا بجلی کے بل دے سکیں گے ہم، یا پھر بچوں کو کھانا کھلا سکیں گے، یا پھر بچوں کے اسکول کی فی دے سکیں گے. تو یہ بہت ہی بدقسمت بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ کیسے ایسا ملک جو معاشی طور پر ٹیک آف کر چکا تھا، ماشاءاللہ بہتری ہی بہتری آ رہی تھی پاکستان کے حصے میں، اس کو اچانک سے بریک لگا کے روکا گیا، ریجیم چینج کی گئی. اور آج جو آپ اپنی سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. کرپٹ لوگوں کو NRO دینے سے انکار کر دیا پاکستانی عوام نے. اور آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ عوام ہی اصل اسٹیبلشمنٹ تھی جو عمران خان کے پیچھے کھڑی تھی. عوام ہی کی طاقت سے کوئی عوامی لیڈر مقبول ہوتا ہے، یا پھر عوام کی سپورٹ نہ ہو تو اس کا پولیٹیکل کریئر ختم ہوتا ہے. زمان پاک سے لبرٹی گئے تھے، لیکن گزشتہ روز جو ہے 1 بجے زمان پاک سے جو ہے وہ شادرہ پہنچے تھے. اب کچھ دیر بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اجلاس جو ہے وہ اندر چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے.
کچھ دیر بعد جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ آیا کہ آج جو پڑاؤ ہے وہ مرید کے سے گجرانوالہ جاتا ہے یا مرید کے سے کاموں کی، کیونکہ حالانکہ جو گزشتہ روز اسکیجول میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے کاموں کی میں پڑاؤ کرنا تھا، لیکن عمران خان کو کوئی ضروری میٹنگ کی وجہ سے انہیں جو ہے مرید کے ہی اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر زمان پر آنا پڑا. اور اب دیکھنا ہوگا کتنی دیر بعد جو ہے عمران خان یہاں سے روانہ ہوں گے. بھی کچھ دیر بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے زمان پارک میں جو عمران خان کی رہائش کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ آج کا جو پڑاؤ ہے وہ آیا کہ کاموکی میں ہوگا کہ آیا کہ گجرانوالہ میں ہوگا. اور یہاں کی سیکورٹی کی بات، سیکورٹی انتہائی سخت یہاں پر کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی یہاں پر موجود ہے اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے عمران خان کی یہاں پر موجود ہے. اور بچے بوڑھے ہر عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اور گزشتہ 2 روز جو ہے میں لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ رہا تو لوگوں میں بہت زیادہ جوش تھا، ولولہ تھا، اور وہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھ رہے پورے پاکستان سے جو ہے وہاں پر موجود تھے. اب دیکھنا ہوا کتنی دیر بعد یہاں سے کپتان جو ہے وہ مرید کے جاتے ہیں، وہاں پر جو کارکن ہے ان کو چارج کیا جاتا ہے. حالانکہ وہاں پر جو کنٹینر ہے، مرکزی کنٹینر ہے، اس میں جو سینئر لیڈرشپ ضرور موجود ہے، لیکن یہاں پر جو شاہ محمود قریشی سمیت جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے، جو اجلاس کر رہے، جو میٹنگ کر رہے ہیں. اور یہاں کچھ دیر بعد جو زمان پارک میں ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. اور اگلا جو لایا عمل ہے، اور گزشتہ روز جو ریومر پھیلائے گئے تھے، ریومر سے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو میٹنگز ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے ابھی کچھ دیر بعد جو مسرت جمشید چیمہ، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری جو میڈیا سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی جائے گی جس میں فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی گزشتہ رات کے بارے میں پوری صورتحال کی وضاحت کریں گے. تابع ساتھ ہی موجود رہے گا اخلاق باجوہ، اس وقت مرید کے میں موجود ہیں جہاں پر استقبالیہ کیمپ کی تیاریاں مکمل ہیں. عمران خان کا استقبال یہاں پر تمام لوگوں کو کرنا ہے، اور کس طرح سے استقبال ہوگا اخلاق باجوہ سے جانتے ہیں. اخلاق، کیسی تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں کارکنان اس وقت موجود ہیں؟ جی، اب صبح کے 11 بج چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کپتان کے کھلاڑی جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں. صبح سے ہی عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر استقبالیہ کیمپ میں موجود ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے زمان پارک سے روانہ ہو گئے اور یہاں پر پہنچے گے. لیکن ان کی آمد سے قبل جو ان کے کھلاڑی ہیں وہ انتہائی مشتاق ہیں کپتان کی آمد کے حوالے سے. اور حقیقی آزادی لانگ مارچ کا یہ تیسرا روز ہے، اور تیسرے روز میں جہاں جہاں سے یہ قافلے گزرے وہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے نہ صرف اس کا استقبال کیا بلکہ وہ خود بھی اس میں شریک ہوئے. اور اس وقت مرید کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر بچے بڑے بوڑھے سبھی تمام عمر کے جو افراد ہیں وہ یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو یہاں پر موجود ہے ہی، لیکن عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ ارد گرد سے جمع ہو کر یہاں پر موجود ہے. اور جب عمران خان کا قافلہ یہاں پر پہنچے گا تو ان کے لیے پھولوں کی پتیاں اور ڈول اور گور ڈانس بھی جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جہاں کی جو مقامی قیادت ہے اس نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے. گزشتہ روز بھی یہاں پر انہوں نے انتظامات کر رکھے تھے، تاہم جو رچنا ٹون میں عمران خان نے اپنے جو لانگ مارچ تھا اس کا اختتام کیا. اور آج تیسرا روز ہے اور تیسرے روز کی جو ہے وہ تیسرے روز میں یہ مرحلہ داخل ہو چکا ہے. جیسے جیسے یہ لانگ مارچ کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں شرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے جو اپنی حکمت عملی تیار کی تھی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جایا جائے گا، پھر اگلے دن یہاں جایا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں پہلے دن ہی جب زندہ دلانے لاہور کی کثیر تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نکلی تو ان کے جو پلان تھے وہ درے کے درے رہ گئے اور داتا صاحب جا کر ان کو ختم کرنا پڑا. اتنی تعداد کثیر تعداد تھی لوگوں کی. اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ چند کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا وہ گھنٹوں میں طے ہوا. شدرا سے لے کر رچنا ٹون بالکل چند کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن عوام کی کثیر تعداد جو تھی وہ اس میں شریک ہوئی. ارد گرد کے جو آبادیاں ہیں وہاں سے لوگ نکلے اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اس لانگ مارچ میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے لانگ مارچ کی رفتار انتہائی سست رفیقہ وہ اس حوالے سے چلتی رہی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آج تیسرا روز ہے اور تیسرا روز جو ہے اس یہاں سے مرید سے باقاعدہ طور پر لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. اور لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہلے ہی موجود ہے. جی
تو اخلاق یہ بھی بتائے گا کہ یہ پرسوں اس کا آغاز ہوا تھا، کل اس کا دوسرا دن تھا، آج تیسرا دن ہے، گزشتہ 2 دنوں کے مقابلے میں یہاں پر آپ کارکنان کی اور عوام کی زیادہ بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں اب جذبہ پچھلے 2 دنوں کے مقابلے میں خاصی حد تک بڑھ چکا ہے، ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے یہ لانگ مارچ کا مرحلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو جو ہے وہ عوام کی جو ہے اس میں شمولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عوام کی موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ رات بھی یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی استقبال کے لیے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ خان نے رچنا ٹون میں اپنا لانگ مارچ کا اہتمام کیا ہے تو ان میں تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی، لیکن یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آج صبح سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ 11 بجے ہیں، میرا کیمرہ مین آصف جو ہے وہ آپ کو پیچھے دکھا سکتا ہے، میرے پیچھے دیکھیں کیا چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی عمران خان کی کال پر موجود ہیں، جبکہ آپ کو اس پنڈال میں ہر جگہ جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے چھوٹے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یہاں پر نظر آئیں گے، اور لوگ صبح سے ہی وہ کرسیاں جو ہیں وہ ان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ حال ہے کہ یہاں پر بچے ڈانس کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور اپنے کپتان کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے یہاں پر یہ بھی تیاری کر رکھی ہے کہ جیسے ہی عمران خان جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے تو ان کا استقبال بھی کیا جائے گا، اور پھر وہ انہوں نے اپنی جو ٹی شرٹس ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ وہ عمران خان کے دستخط حاصل کر سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ ہر جہاں سے یہ قافلے آ رہے ہیں، ٹولیاں آ رہی ہیں یہاں پر شرکت کے لیے، ان کا اپنا منفرد انداز ہے۔ کوئی جو ہے وہ گھر ڈانس کے ہمراہ آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈھولک کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتا ہوا یہاں پر آ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ کسان تحریک انصاف کا جو پرچم ہے وہ سجائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہر قسم کے جو لوگ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں ان کا انداز بھی منفرد ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف انداز سے اس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں، بچے بڑے سبھی یہاں پر موجود ہیں اور منتظر ہیں عمران خان کی آمد کے۔ اور ذرا اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فیصل ایوینیو کی صورتحال سے وہ آگاہ کر رہے تھے کہ پورے اسلام آباد میں اس وقت داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ دیتا یہ بتائیے گا کہ کنٹینرز تو لگا دیے گئے ہیں، فورسز کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر ڈپلوائے کی گئی ہے؟ کون سی فورسز ہیں؟ ایف سی کو بھی بلا لیا گیا، رینجرز بھی بلا لی گئی ہے، سندھ سے بھی پولیس اہلکار بلا لیے گئے، مجموعی طور پر کتنے اہلکاروں کو اس وقت اسلام آباد میں بلایا گیا؟ بالکل، رینجرز کے ساتھ ساتھ ایف سی بھی ہے، اسلام آباد کی پولیس بھی ہے، سندھ پولیس کو بھی بلایا گیا ہے، کیونکہ جو پہلے رپورٹ جاری ہوئی تھی اس کے مطابق 25,000 سے زیادہ یہ پولیس کی نفری رینجر اور ایف سی اسلام آباد میں موجود ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پوری فیصل مسجد ہے وہاں پر بھی ایف سی کو ڈپلائی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ریڈ زون کے چاروں اطراف میں پولیس، ایف سی اور اس کے ساتھ ساتھ آج رینجر بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ ریڈ زون کے باہر رینجر بھی لگا دی گئی ہے۔ 25,000 سے زیادہ یہ نفری ہے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو 50,000 شیل ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ 60,000 ربڑ کی گولیاں یہ بھی اطلاع تھیں وہ بھی ان کو دی گئی ہیں، اور جو لانگ مارچ آئے گا ڈرون بھی ان کو دیے جائیں گے پولیس کو کہ لانگ مارچ کی نگرانی کریں، اور یہاں تک بھی ذرائع نے اطلاع دی کہ لانگ مارچ کے اوپر شیل پھینکنے کے لیے بھی ڈرون استعمال کیے جائیں گے۔ یہ اسلام آباد میں اس وقت کی جو صورتحال ہے، ہر شہری اسی وجہ سے پریشان ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں 1100 کنٹینر ایک مہینہ پہلے انہوں نے اسلام آباد میں پہنچا دیے تھے مختلف جگہ کے اوپر، یہ ریڈ زون کے چوکوں یا اسلام آباد کے مختلف ٹھیک ہے، اللہ دیتا آپ اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد کی صورتحال موجود رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سابق وزیر زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ذرا اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ زرتاج صاحبہ، 2 دن مارچ کے آپ کی نظر میں کیسے رہے؟ عوام کا جوش و جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں خان صاحب کو پہنچنا ہوتا تھا قافلے کو وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے، اب آج یہ قافلہ مرید کیسے روانہ ہوگا؟ گزشتہ رات زمان پارک کیوں خان صاحب واپس چلے گئے؟ بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ مارچ تو جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ تو ابھی سے ہی کامیاب ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ قائم سے عمران خان کے کال کے اوپر نکل آیا۔ لاہوریوں کو بھی سلام کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چوک پہ اور ہر جگہ پہ ہر کانسٹیچوئنسی میں جس طریقے سے انہوں نے عوام نے، جس میں بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین شامل تھی، جس طریقے سے گلپاشی کر کے انہوں نے خان صاحب کا استقبال کیا ہے، واقعی نظر آتا ہے کہ لاہور جاگ رہا ہے۔ اور جس طرح لاہور نے استقبال کیا ہے
जिस तरीके से उन्होंने शऊर का सबूत दिया है, इससे अंदाजा हो गया है कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट में ही कामयाब हो गया। और मैं हैरान हूँ और मैं स्पेकुलेशंस कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि अभी तो सिर्फ लाहौर निकल रहा है और लाहौर ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जिस टाइम 4 नवंबर को खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, जीबी, कश्मीर, इधर से हम लोग साउथ पंजाब, क्योंकि हमने साउथ पंजाब को 3 तारीख से रवाना होना है, तो जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में उनके साथ शामिल होगा, तो मैं सोचती हूँ कि अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि इन्होंने इस्लामाबाद को पूरे कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया। तो तब भी इस जो फेक हुक्मरान है, जो जत्था है, असल में तो जत्था ये हुक्मरान है जो एक जत्था जबरदस्ती जो है करप्ट टोला रजीम चेंज के जरिए हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया गया है। बाकी तो 22 करोड़ आवाम है, जो 22 करोड़ आवाम अपने आज़ादी के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए खान साहब के साथ देने के लिए इलेक्शन का मुतालबा करने आ रही है। और ये बड़ी मज़ाक़ बात है कि ये लोग 22 करोड़ आवाम को जत्था कहते हैं और जो जत्था खुद कुर्सी के ऊपर जबरदस्ती बैठा हुआ है वो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। इन हुक्मरानों के पास न मैंडेट है, न वोट है, न इनके पास आवाम की ताकत है, और कभी भी इन्होंने आवाम की ताकत का कोई फैसला किया भी नहीं है, सिर्फ मफाद का फैसला किया है। ऐसा इनका वज़ीर दाखिला है जिसकी बात ही कत्लो गारत से शुरू होती है, जिसकी बात ही धमकी से शुरू होती है, और वो खुले आम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब को भी कत्ल करने की धमकी देता है, और जो बोलता है उसको गोली मार दी जाती है। जो चैनल जैसे आपका चैनल है जो हकीकी आज़ादी मार्च को सही तरीके से दिखा रहा है, सच पर मबनी हकाइक दिखा रहा होता है, तो उसको कैमरा के जरिए नोटिस दे दिया जाता है। एंकर पसंद नहीं आता तो एंकर को उठा लिया जाता है, लोगों को मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जाता है, और वहाँ पे भी उनको बाहर रहने नहीं दिया जाता। बुजुर्ग से बुजुर्ग एंकर पर्सन को उठा लिया जाता है। तो इसके खिलाफ जो आवाम के जहनों में जो उनको एक शऊर है कि वो समझते हैं कि ये हुक्मरान इस काबिल नहीं, क्योंकि ये जत्था है, ये हुक्मरान नहीं है, एक जत्था है, करप्ट टोला जो है इस वक्त जबरदस्ती हुक्मरानी कर रहा है। हमने इसे निजात हासिल कर ली है। 4 नवंबर को जब आपका मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो वहां पर 25,000 एहलकार मौजूद हैं आपके इस्तकबाल के लिए, जो हुकूमत ने तैनात किए हैं। उनके पास हजारों शेल्स हैं, रबड़ की गोलियां हैं, तो वो आपको लोग का जब इस्तकबाल करेंगे तो इमरान खान साहब तो ये कह चुके कि मैं तो रेड जोन में नहीं जाऊंगा, फिर ये तैयारियां हुकूमत क्यों कर रही है आप लोगों को रोकने के लिए? देखिए, खान साहब तो पहले कह चुके रेड जोन भी है, मैं नहीं जाएंगे। दूसरा 26 साल से अगर आप हमारी पार्टी की सियासत देखें तो चूंकि हमारी पार्टी में तो कोई डंडा बरदार फोर्स तो नहीं होती मौलाना फजल रहमान की तरह, ना हमारी जो सफ़ों के अंदर राना सनाउल्लाह जैसे कातिल लोग मौजूद है। और ये आबिद शेर अली का वालिद कहता है, हम नहीं कहते हैं कि इसने 28 कत्ल किए हैं, और जो इसने निहत्ते लोगों के ऊपर मॉडल टाउन में गोलियां चलाई थी, सारी दुनिया को अभी पता है इस बात का। तो और जो 25 मई को उन्होंने खवातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ, औरतों के साथ किया था, मैं भी टी चौक में मौजूद थी। ठीक है, चलें सरताज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपसे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद भी गुफ्तगू होती रहेगी। लोग का जारी है। और सियासी मैदान से इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। खेल के मैदान से एक बड़ी अहम खबर आपको देते हैं। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में जिम्बाब्वे को 4 रन से शिकस्त दे दी है, और ये शिकस्त पाकिस्तान के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है कि टीम अपना ये अहम मैच हार गई, जिसने पिछले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे की टीम को 4 रन से हरा दिया। आज बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 150 रन स्कोर किए, जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 146 रन ही बना सकी। 4 रन से ये मैच जीतकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का मौका दिया है। अगर जिम्बाब्वे की टीम ये मैच जीत जाती तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में आगे का सफर खासा मुश्किल हो सकता था। अब बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 4 रन से शिकस्त दे दी है, और ये अहम मैच सुपर 12 मरहले का बांग्लादेश ने जीतकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस वक्त ये आखिरी बॉल पर थर्ड अंपायर का फैसला रिव्यू लिया गया है, और देखना यह है कि आउट होता है या नहीं होता। लेकिन आउट ना भी हुआ तो भी बांग्लादेश ये मैच जीत चुका है और 146 रन तक महदूद कर चुका है जिम्बाब्वे को, और इस तरह से 4 रन से बांग्लादेश ने ये अहम मैच अपने नाम कर लिया है। इस अहम मैच में आज बांग्लादेश ने 150 रन मुकर्ररा 20 ओवर्स में बनाए। थर्ड अंपायर का फैसला पे घर थे, लोग थे जो इंतजार कर रहे थे उनका, लेकिन एक बुजुर्ग थे जो कि चल नहीं सकते थे, और वो बमुश्किल बैसाखियों की मदद से खड़े थे इमरान खान का इंतज़ार करते हुए। और उन्होंने फिर जिस वक्त उनको देखा खान साहब को तो हाथ हिलाया। खान साहब की जब उन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने कंटेनर को रुकवाया वहाँ पे और कहा कि इनसे जो है इनको सलाम करके जाएंगे। तो उनकी भी खान साहब से एक क्विक मुलाकात हुई। ये है खूबसूरती इस मार्च की कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम की से है, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग
بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں تمام طرح کی آپ کو کمیونٹیز ملیں گی. اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں, اوورسیز پاکستانیز بھی کچھ جو کوئی چھٹیوں پر آئے تھے ادھر, کچھ خاص طور پر اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آئے. میں کئی ٹویٹس پڑھ رہی تھی لوگوں کی جس میں لکھا تھا لوگوں نے کہ پاکستانیوں یہ ایک ہفتہ عمران خان کے ساتھ نکل آؤ سڑکوں پر, اپنی آنے والی نسلوں کو تم سنوار سکتے ہو اس ایک احتجاج میں شرکت کر کے. سو دیکھتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے. ہم آپ کو ناظرین یہ تو دکھا ہی رہے ہیں جو لائیو مناظر ہیں براہ راست. اس وقت فیروز والا کراس کر رہا ہے آزادی مارچ. کچھ ٹویٹس بھی پڑھتے ہیں جی. عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے پرومیننٹ لیڈر ہیں. انہوں نے آج ٹویٹ کی کہ اگر کسی نے انقلاب کی جھلک دیکھنی ہے تو اس وقت لاہور سے گجرانوالہ جی ٹی روڈ پر آ جائے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا قافلہ تو گجرانوالہ کے پوائنٹ پر جب پہنچے گا تو وہاں سے بہت ہی انٹرسٹنگ کھیل شروع ہوگا, کیونکہ گجرانوالہ بہت عرصے سے نون لیگ کا گڑھ رہا ہے اور الیکشن میں سرپرائز کر دیا تھا گجرانوالہ نے جب عمران خان کی جماعت کو انہوں نے بڑی میسو سپورٹ ایکسٹینڈ کی. وہاں پر اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں گلو بٹ, پومی بٹ, فلانا بٹ, گوگی بٹ, اس طرح کے ناموں کے بہت سارے لوگ ہیں جو پائے نہاریاں کھا کھا کے انہوں نے ساری زندگی تیاری کی ہوتی ہے کہ میاں صاحب نے جس ویلے کوئی مس ایڈونچر کرنا ہویا تھے اسی حاضر ہوویں گے. تو وہ بہت سارے لوگوں کو نا عمران خان نے کنورٹ کر لیا ہے. دلچسپ بات یہ کہ بہت سے لوگوں کو عمران خان اس وقت کنورٹ کر چکے ہیں اور اب وہ عمران خان کی سائڈ پہ آ گئے ہیں. اگلی ٹویٹ ہے جی میاں اسلم اقبال صاحب کی, لاہور کے پرومیننٹ لیڈر ہیں, پی ٹی آئی کے اس وقت موجودہ حکومت کے سینئر منسٹر بھی ہیں آپ. کہتے ہیں کہ امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک ہستی بسنے والی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے. کیمرے کی آنکھ کا عوام کے اس سمندر کی عکس بندی کرنا ممکن نہیں. حقیقی آزادی لانگ مارچ کے قافلے کا گزر یہاں سے بھی ہوا. عوام دیوانہ وار گھروں سے نکل کر شامل ہوئی. یقیناً قوم حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہے. یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جی میاں اسلم اقبال صاحب نے. آپ کی حقیقی آزادی لانگ مارچ پر جتنی بھی آپ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں, اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایسی فوٹیج موجود ہے جو آپ لانگ مارچ کا حصہ بنے ہیں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, اس ہیش ٹیگ پہ ٹویٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی کوئی اچھا پیغام آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کی ٹویٹس چلائیں گے. شیخ رشید صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے, اگر پروڈیوسر صاحب آپ اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیجئے. شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ اس میں حصہ نہ لیں لانگ مارچ میں, لیکن وہ سب سے پہلے آن موجود ہوئے تھے پہلے دن ہی. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری کے لیے پولیس کا انکار کے باوجود ایف آئی اے کی گاڑیاں اور عملہ لال حویلی کے قریب موجود ہے. یہ جی آج دن کے وقت یہ دوپہر کے مناظر ہیں, اور یاد رہے کہ دوپہر سے ہی ہراساں کرنے کی جو ہے تیاریاں کر لی گئی تھیں, اور یہ شام کو 5:30 بجے اگرچہ اس کو ٹویٹ کیا گیا لیکن دوپہر سے ہی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ لال حویلی کے ارد گرد شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے لوگ پھر رہے ہیں. سویلین لباس میں موجود بھی کچھ مشکوک افراد کو وہاں پر دیکھا گیا, اور مجھے وہ بیان یاد آتا ہے شیخ رشید صاحب کا جو انہوں نے دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کا جو 25 مئی کا بھی پروٹیسٹ تھا, اس سے پہلے شیخ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا, مجھے بھی قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, سازش کی جا رہی ہے, اگر مجھے کچھ ہوا تو رانا ثناء اللہ کو ضرور شامل تفتیش کیا جائے. اور اب دیکھیں کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور کس طرح لوگ ان سے غیر محفوظ خود کو محسوس کر رہے ہیں. عالمگیر خان اپنے فکس اٹ کیمپین کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی, کراچی سے ان کا تعلق ہے. ٹویٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے وہ ڈائری لے کر نکلا تھا, اب اپنے عوامی لشکر کے ساتھ واپس آ رہا ہے, خیر مناؤ حقیقی آزادی لانگ مارچ. تو یہ بڑا انہوں نے ون لائنر جو ہے پنچ لائن دی ہے. خان صاحب کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ڈائری لے کر جو نکلنے والی بات, سیاست کی جدوجہد میں یہ میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں. میرا مقصد
لاہور میرا مقصد صرف ایک کہ جو میرے لیڈر قائد اعظم نے ہمیں انگریزوں سے آزاد کیا تھا، وقت آ گیا میرے پاکستانیوں کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔ میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی سیاست کے لیے نہیں، یہ کوئی الیکشن کے لیے یا کوئی ذاتی مفادات ان کے لیے نہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کروں، اس کو ایک آزاد ملک بناؤں، اس ملک کے فیصلے ملک سے باہر نہ اپنے لوگوں کا کسی اور ملک کے لیے قربانی دے، نہ ہمیں یہ کوئی کہے کہ اگر روس ہمیں سستا تیل دے رہا ہے اور میں اپنی قوم کو مہنگائی سے بچا سکتا ہوں، تو نہ ہمیں کوئی حکم کرے کہ ہندوستان کو لے سکتا ہے روس سے سستا تیل، لیکن غلام پاکستانیوں کو اجازت نہیں۔ میں ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں وہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں جس میں میرے لوگ آزاد ہوں۔ کیسے آزاد ہو؟ انصاف کے ذریعے میری قوم کے لوگوں کے حقوق ان کی حفاظت ہو، میرے لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو، دیہاتوں میں چلے جائیں، تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست، لوگ بیچارے عام لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرتے، اپنی بنیادی ضروریات ہمارا ظلم کا نظام نہیں دیتا ان کو، ہمارے لوگ، اور یہ غور سے سن لیں، ہمارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں کہ جو قوم مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس امپورٹڈ چوروں کی حکومت نے کی ہے، لیکن اپنے 1100 ارب روپے کے چوری کے کیسز، کرپشن کے کیسز معاف کروا رہے ہیں، کون تماشا دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے سہولت کار، ان کے ہینڈلرز، وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، غور سے سن لیں کہ یہ قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، چوروں کو نہیں قبول کرے گی۔ میں آج خاص طور پہ جب میں ناانصافی کی بات کرتا ہوں، میں آج اعظم سواتی کا نام لینا چاہتا ہوں، جو آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے نام لیا۔ اعظم سواتی نے نام لیا دو لوگوں کا، ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے۔ فیصل یہ جو ڈرٹی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس نے اس کو پہلے اعظم کو ان کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا، اس کے
पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाले किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई। और वो जमील फारूकी एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, सवाल पूछता हूं कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाए, इन दोनों को हटाए। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को मैंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साल सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया। फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इस तरह ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है, और जो DG ISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DG ISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। और मैं आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DG ISI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहाँ तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। मैं
वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हो। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाके के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, नहीं जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पूरे में एहतजाज होते। आज आप क्या देखें, क्या फैमिलीज हैं, क्या औरतें हैं या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। सात घंटों में हो रहा है, बल्कि पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन वो जाफर अभी 5 रोज हैं इस्लामाबाद पहुंचने में इस काफिले को। तो ये जो तमाम लोग आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, ये 5 रोज तक इमरान खान साहब के साथ सफर करेंगे, वहां पहुंचेंगे, फिर वहां भी जितनी देर रुकना पड़ा है रुकेंगे। क्या इस वक्त जज्बात है? जी मैं लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा कि जी अभी तो इस्लामाबाद में काफी दिन है, तो इस्लामाबाद ही रुकेंगे फिर इंशाल्लाह। ये चेयरमैन इमरान खान का हुक्म है, उनका आर्डर था कि इधर आना GT रोड पर। अगर वो कहते कि इंडिया की बॉर्डर की तरफ जाना तो हम उधर भी तैयार हैं। ये जज्बा देख ले, इंडिया तक भी जाने को तैयार है। सर बताइएगा कि वहीं पे रुकेंगे, पढ़ाओ जो मर्जी खान साहब पे। जी मैं साबिक फौजी हूँ, हम फुली तैयार थे। कल रात का पार्टी का प्रोग्राम बना है कि इस्लामाबाद के लिए मौका किया है हमारे लोगों का जाना। मैंने तो नारोवाल में अपने सारे साथियों भाइयों से मशवरा करके भुने हुए चने और गुड़ हमने साथ रखा हुआ है। चीजें रखी हुई है जी, जंग की हालत में है सारे। आप बताइएगा जी पहुंचेंगे? बिल्कुल जी पहुंचेंगे। ये कर्नल साहब के हुक्म के मुताबिक ये सारा काफिला इनके साथ अपना हमारे जो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक हम इधर इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमारा गांव है, वहाँ से हम आए हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि जितनी दुआएं लोग इमरान खान को देते हैं उससे ज़्यादा बोल वालों को भी देते हैं। जी ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि बोल को बड़ी दुआएं मिलती हैं, और ये वाकई हकीकत है कि लाहौर से निकले थे, रस्ते में जिस तरह लोगों ने
دعائیں دی, اعلان کرتے رہے باقاعدہ اسپیکر کے. بول نیوز نے اپنا حق ادا کر دیا. بول نیوز وہ دکھا رہا ہے, سچ دکھا رہا ہے کہ جو کسی نے نہیں دکھایا. پھر ہم شادرہ پہ آئے تو لوگ آ جاتے تھے, مائک پکڑ لیتے تھے, سیلفیاں لیتے تھے. صرف وجہ کیا تھی کہ بول نیوز واحد ایک چینل تھا جو خان صاحب کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹ دکھا رہا تھا, اس کے علاوہ سچ دکھا رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سچ دکھاتے ہیں لوگوں میں اب بڑی چینج آ گئی ہے, لوگوں میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ اب سمجھ جاتے ہیں جو جھوٹ دکھا رہا ہے, جو سچ دکھا رہا ہے. اور بول نیوز نے جس طرح لمحہ بہ لمحہ سچ دکھاتے رہے ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں اب اپنا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ لے, سوشل میڈیا پہ دیکھ لے, صرف صحیح جعفر صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اب لوگوں میں بھی شعور آ گیا ہے کہ کون سا چینل سچ دکھا رہا ہے, کون سا چینل جھوٹ دکھا رہا ہے. سادگی کی صورتحال سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. مرید کے چلتے ہیں مرید کے میں اسامہ درانی موجود ہیں. اسامہ, یہاں پر کچھ دیر پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی لوگوں کا جم غفیر تھا, اس تعداد میں اور اضافہ ہوا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, لوگ اور بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. یہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل, کپتان کے آنے میں کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور ایسے میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر استقبالیہ کیمپ میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہاں پر بہت زیادہ جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا جوش و خروش عروج پر ہے. ساتھ پارٹی نغمے بھی لگائے گئے ہیں, اس پہ وہ رقص کر رہے ہیں, کپتان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے, میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی کپتان یہاں پہنچے گے ہم کپتان کا والہانہ بھرپور انداز میں استقبال کریں گے اور کپتان کو یہ باور کرائیں گے کہ نہ صرف ہم بلکہ 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں اور اسلام آباد تک ہم جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دھرنا دینا تو ہم دھرنا بھی دیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد ہے ہماری. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی بھی قسم کے حالات ہوں, کچھ بھی مسائل آئیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب عمران خان نے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہم نے بھی اپنے قائد کے جو فیصلہ ہے اس پہ لبیک کہا ہے. اور یہاں پر ایک جشن کا سما ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد یہاں پر عمران خان پہنچنے والے ہیں اور کارکنان کا بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو اسامہ یہ بتائے گا یہ کارکنان اس میں ظاہر بچے بڑے سبھی شامل ہیں, اس وقت ایکٹیویٹیز وہاں پر کیا چل رہی ہیں؟ پارٹی ترانے اس وقت وہاں پر سنے جا رہے ہیں, کارکنان کا جوش و ولولہ بڑھانے کے لیے کچھ تقاریر وغیرہ کی جا رہی ہیں, مقامی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے؟ جی ابھی تک مقامی لیڈرشپ یہاں پر نہیں پہنچی ہے, لیکن جو کارکنان ہیں اور وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. خصوصاً جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر موجود ہیں. اور ان کا ایک بچے سے میری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹی وی پر اپنے قائد کو دیکھتا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا, یہ میرا ایک خواب ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ عمران خان کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ورلڈ کپ لے کر آئے اور ہمارے ملک کا ایک ہیرو ہے اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, وہ ہماری عوام کے لیے بہتر ہے. اور جس کاز کے لیے وہ نکلے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. تو یہ ایک بچے کی آواز تھی جس کا ابھی کوئی سیاسی شعور نہیں ہے, اس کو بھی اپنے جو قائد ہے اس سے اچھی توقعات ہیں. جی ٹھیک ہے اسامہ, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پارک اپنے ناظرین کو لیے چلیں گے جہاں پر پی ٹی آئی رہنما مسرت چیمہ اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. انشاءاللہ ہمارے چیئرمین کی روانگی ہے یہاں سے زمان پارک سے. آج کا جو ہمارا لانگ مارچ ہے اس کا سٹارٹ مریدکے سے کیا جائے گا, جیسا کہ صبح ہم نے آپ لوگوں کو انفارم کر دیا تھا. اور انشاءاللہ جس طرح سے ایک تاریخ رقم ہوئی ہے لاہور میں اور کل کا جو شادرہ کا ہمارا لانگ مارچ تھا, آج مریدکے کی, سادو کے اینڈ گجرانوالہ کی جو عوام ہے ایک تاریخ رقم کرے گی. یہ بڑے تاریخی مناظر ہیں. میں اپنے چیئرمین کی طرف سے اپنے تمام ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو کئی گھنٹے کئی کلومیٹر ساتھ پیدل مارچ کرتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے. آپ لوگوں نے زندہ قوم ہونے کا جو حق ادا کیا ہے, تو جو خان صاحب نے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے جو سٹینڈ لیا تھا, آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے. آپ کا جیسا لیڈر ویسی قوم. اور انشاءاللہ آج ایک تاریخ رقم ہوگی. آج انشاءاللہ چیئرمین صاحب گجرانوالہ ہی قیام کریں گے اور پھر آگے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آخر میں اس وقت زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مارچ کے ساتھ چلتے ہوئے گجرانوالہ پہنچیں گے اور رات گجرانوالہ میں ہی وہ قیام کریں گے. اس وقت آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. میچ پر آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان اور نیدرلینڈ کا میچ, اور اب میچ شروع ہونے سے پہلے قومی ترانے وہاں سنے جائیں گے.
آپ کو وہ کئی دفعہ اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اور دوسری طرف اگر شہباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا. پوچھنا ہوگا مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو. وہ کئی دفعہ اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اور دوسری طرف اگر شہباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا. ہاں اور آپ ڈیزل صاحب ڈیزل بس سن لو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر سارے پولیٹیکل لیڈرز کو آ کے موقع ملنا چاہیے اپنا موقف رکھے, کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور اس لیے کہ یونیورسٹیز میں ملک کی فیوچر لیڈرشپ یہاں سے جنم لیتی ہے.